پوچھتے ہیں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ سوال ایک نعمت ہے, اس کا اچھے سے استعمال کیا جائے تو یہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے. ہر وہ بات جو آپ نے سن لی ہے, ہر وہ بات جو آپ کے علم میں آ گئی ہے, یہ آپ فلٹر جو آپ کے اندر لگنا ہے, کیونکہ آپ ہی اپنے پروڈیوسر ہیں, آپ ہی ڈائریکٹر ہیں, تو آپ کے پوچھنے کا انداز اس طرح سے ہونا چاہیے, دھیما رکھ کے بھی سخت سوال کیا جا سکتا ہے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ جو ریسورسز ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ بنتے ہیں. یہ تعلق, دوستیاں, خبر, کانٹینٹ, اس کی سمجھ آہستہ آہستہ آتی ہے. یوٹیوب آپ کے سامنے اگر ادارہ آپ کو نکال دیتا ہے تو لوگ اپنے یوٹیوب پہ بیٹھ کے لاکھوں کما بھی رہے ہیں, اپنی بات بھی کر رہے ہیں. تو میں صرف 10 سے 15 منٹ بات کروں گا, باقی میں آپ کے سوال وغیرہ لوں گا. ٹھیک ہے جی. 10 سے 15 منٹ میں بھی اگر آپ بور ہوں تو آپ تب بھی کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ایکسپریشن دے کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہم بور ہو گئے ہیں. میرا جو آغاز ہے وہ پرنٹ میڈیا سے تھا, اور پرنٹ میڈیا کے بعد میں الیکٹرانک میں گیا, بیہائنڈ دا کیمرہ کام کیا. اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا کے ایک چینل میں موقع ملا. 2018 کے الیکشن قریب آ گئے تھے, تو الیکشن سے پہلے جو سروے ہوتے ہیں وہ کرنے کا موقع ملا. اس کے بعد اردو پوائنٹ کے اوپر میں آ گیا. تقریباً وہاں بس 4.5 سال میرے گزرے. ابھی میں نے حال ہی میں نیا چینل جوائن کر لیا, PNN. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی یہ جتنی بھی چیزیں جو 2-3 لوگوں کو آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہے, تو رپورٹنگ کے اوپر رہیں تو یوٹیوب جو ہے اس پہ آپ اپنا چینل, اپنی چیزیں, اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا انٹرسٹ ذرا مختلف ہو, لیکن وہ اپنے سوالات میں دیکھ لیں. ٹھیک ہے, ویسے میں باتیں کرتا جاؤں گا. مجھے یاد ہے کہ پہلا جو واقعہ ہوا وہ ہوا, میں ایک ٹی وی چینل میں تھا, اور وہاں پہ عثمان بزار صاحب نئے نئے وزیر اعلیٰ آئے تھے, اور لوگوں کا ان کے بارے میں خیالات یہ تھے کہ پتہ نہیں کیسا وزیر اعلیٰ ہے, نئے نئے آئے تھے. لوگ ان کے بارے میں مختلف باتیں کرتے تھے. آپ سب نے بھی سنا ہوگا کہ وہ ایک چھوٹے سے پسماندہ علاقے سے ہیں جہاں پہ لائٹ نہیں آتی. تو میرے ذہن میں بھی یہ سارے سوال تھے. ایک دن میں ایک سیکریٹریٹ میں بیٹھا تھا, وہاں پہ مجھے پہلے دن میں گیا تھا, اور میں کور کرنے کے لیے گیا تھا کہ یہاں پہ کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو وہاں پہ پتہ چلا کہ ہمارے جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں وہ آ رہے ہیں, اور یہاں پہ ایک میٹنگ ہے. تو ان کے بارے میں اس سے ایک دن پہلے مجھے اتفاق ہوا کہ 2 سے 3 جو منسٹر تھے وہ آپس میں بیٹھے تھے, وہ بات کر رہے تھے کہ جی عثمان بزار صاحب جو ہیں وہ بیچارے بڑے معصوم ہیں, ان کو فائلیں پڑھنی نہیں آتی, اور اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں, اور کہہ لگا رہے تھے. تو میرا ایک تاثر قائم ہوا کہ شاید ایک نالائق بندہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب یعنی کہ 10 کروڑ آبادی ہے تقریباً, اور پاکستان کے وزیر اعظم کے بعد دوسری اہم ترین یہ پوسٹ ہے, چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں. تو جب وہ میٹنگ میں آئے اور میٹنگ کے بعد وہ باہر نکل رہے تھے, تو میرے ہاتھ میں موبائل تھا. اب آپ نے یہ ساری چیزیں ریلیٹ ہیں ایک دوسرے سے, جو بھی ہم آج بات کر رہے ہیں. تو میں نے چاہا کہ کیوں نہ ان سے کوئی سوال پوچھا جائے, لوگوں کو پتہ چلے ان کے بارے میں. تو میں چونکہ نیا تھا تو اس لیے ان کی جو فورس تھی ان کے میرے اوپر نظر نہیں تھی, اور میں نے موبائل نکالا, اور موبائل نکال کے ان سے سوال, جب وہ بالکل میرے قریب آگے چلتے تو میں نے ان کو کوئی ایکسپریشن نہیں دیا کہ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اگر آپ وقت سے پہلے شاید ایکسپریشن دیتے تو شاید وہاں پہ موقع ہی نہ ملتا سوال, اس کی سیکیورٹی آپ کے ارد گرد آ جاتی اور بات ختم ہو جاتی. تو جب وہ بالکل قریب آ گئے تو میں نے موبائل نکالا, اور میں نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ کے وزراء کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو فائلیں پڑھنی نہیں آتی. اب یہ سوال ہو گیا تو ان کے لیے بھی یہ سوال نیا تھا, اور ان کے لیے بھی یہ کوئی بند تھا جو ایک دم آگے لگا. تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور پھر میرا ہی سوال دہرایا. اب یہ ساری باتیں میرے موبائل میں ریکارڈ ہو گئی, 30 سے 40 سیکنڈ یا 1 منٹ کا دورانیہ ہوگا. میں نے اپنے چینل کو یہ بھیج دی بات, چینل نے یہ چلائی بھی. 1-2 گھنٹے بعد ان کو کسی وزیر کا فون آیا, انہوں نے یہ اتار دیا. ہمارے جو چینلز ہیں, خیر اب تو یوٹیوب پہ بھی اس کانٹینٹ کی اہمیت ہے کہ کانٹینٹ جو ہے وہ کتنا جاندار ہے, کتنا بہتر ہے, یا پبلک انٹرسٹ کا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جب اتار دی تو میں نے یہ کیا کہ میں نے چینل میں پتہ کیا, تو انہوں نے کہا یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ جس کو ہم لگاتے, بس ٹھیک ہے ہم نے چلایا اور اتار دیا. میں نے کہا اوکے. میں نے اپنے فیس بک پہ لگا دیا, وہ فیس بک پہ لگا دیا, اور میرا شاید نیٹ بند ہو گیا. اس کے بعد تقریباً مجھے آدھے 1 گھنٹے کے دوران 2 سے 3 کالز آئیں, دنیا ٹی وی سے, پبلک ٹی وی سے, اور مختلف چینل سے, کہ آپ نے یہ سوال کیا تھا, یہ آپ کا سوال ہے, تو کیا ہم اسے یوز کر سکتے ہیں. میں نے کہا جی جب تک میں نے سوال پوچھا نہیں تھا یہ میرا تھا, جب میں نے سوال پوچھ لیا تو یہ اب آپ سب کا آپ یوز کر سکتے ہیں. مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ یہ سوال میں کچھ پتہ نہیں کیا ہے. یہ وہی ایک دن تھا کہ جب میں دنیا کی نظروں میں آ گیا, یعنی کسی کو یہ نہیں پتا تھا, میں نظر نہیں آ رہا اس میں صرف وہ نظر آ رہے ہیں لیکن میرا سوال آ رہا ہے.
بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی بات ہے, کوئی چیز ہے جو تہذیب کے دائرے میں رہ کے آپ پوچھ سکتے ہیں, تو وہ جو 30-40 سیکنڈ تھے جو میں نے اپنے موبائل میں ریکارڈ کیے تھے, وہی بعد میں چل کے آگے میری آپ کہہ لیں سیڑھیاں بنے یا میری وجہ شہرت بنے, یعنی سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے. اسی کے اوپر پھر آفر آ گئی اور میں نے اس چینل سے پھر آگے اردو پوائنٹ پہ کام کرنا شروع کر دیا. اب اس میں چونکہ ساری سٹوری تو بہت لمبی ہے, لیکن درمیان سے کچھ واقعہ سناتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے. کرنے آپ کچھ جاتے ہیں, ہو کچھ جاتا ہے. تو ہم پہلی مرتبہ وہاں پہ جو ٹرینڈ نہیں تھا تو پنجاب اسمبلی گئے. وہاں پہ جا کے لوگوں سے اب دیکھا کہ سارے جو رپورٹرز ہیں وہاں پہ سینئر ہیں, ہاں کہ کوئی جیو کا ہے, کوئی کہاں کا ہے, کوئی کہاں کا ہے. تو سوچا کہ یہاں پہ کیا کیا جائے, کچھ مختلف کیا جائے. تو ایک دن میں اسمبلی کا سیشن اٹینڈ کر رہا تھا, تو ایک خاتون جو ہے وہ بول رہی تھی اور باقی لوگ اپنی اپنی باتیں کر رہے تھے. تو وہ خاتون ذرا تھوڑی سی جنگلی سی زبان میں بول رہی تھی, بہاولپور سے اس سائڈ کی تھیں. اور تو میں نے ان کا نام پتہ کیا تو ان کا نام بھی بڑا دلچسپ تھا, حسینہ بیگم. اور اگر آپ سرچ کریں جا کے گوگل پہ تو آپ کو ان کو دیکھ کے زیادہ دلچسپی میری پتہ چلے گی کہ کیوں مدی تھی دلچسپی. تو جب وہ باہر آئیں تو میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ رکشے پہ آئی ہیں, ان کا بیٹا نالے بیچتا ہے, وہ MP ہیں, اور اس طرح وہ آئی تھیں. اور ان کا نام حسینہ بیگم کس نے رکھا, یعنی نواز شریف نے ان کو پیار سے کہا حسینہ بیگم, ان کا نام مشہور ہو گیا. اور اس طرح سے انہوں نے اپنی پوری سٹوری سنائی. میں نے باہر ہی کھڑے ہو کے 4 سے 5 منٹ ان کی یہی باتیں ریکارڈ کر لیں کہ اندر کیا ہوا تھا, آپ بات کر رہی تھی, کوئی سن نہیں رہا تھا. تو انہوں نے اپنے اسی لہجے میں جب بات کی جو وہ اندر کر رہی تھیں, تو وہ جا کے جب چینل نے چلائیں تو وہ ملینز کو ہٹ کر گئیں. تو اس پہ بعد میری شکایت بھی لگائی رپورٹرز نے. انہوں نے کہا جی یہ ادھر سے آ کے ادھر کرتا ہے, حالانکہ کچھ نہیں تھا اس میں. لیکن وہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک چیز سب کو نظر آ رہی ہے بظاہر کہ یہ سیشن ہو رہا ہے, ایسے ہو رہا ہے, ایسے ہو رہا ہے. جو سب کو نظر آ رہا ہے آپ نے وہ نہیں دیکھنا. یوٹیوب کیا ہے بیسیکلی؟ یوٹیوب یہ ایک کمرہ ہے. اس کمرے میں آڈینس ہے جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں. کوئی کوکنگ کا چینل بنانا چاہتا ہے, کوئی اسکرپٹ لکھنا چاہتا ہے, کوئی کرنٹ افیئرس پہ بات کرنا چاہتا ہے, کوئی اسٹوری ٹیلنگ پہ کرنا چاہ رہا ہے. اب آپ سب کے اپنے اپنے دلچسپیاں اور ہیں. یوٹیوب جو اس کمرے کی مانند ہے, یہاں پہ ہر قسم کی آڈینس موجود ہے. لیکن آپ ہوتا کیا ہے, کئی لوگ آپ میں سے ابھی میں جب پوچھوں گا سوال میں آپ کہیں گے کہ ہم تو جی 100 ویڈیوز ڈال دی ہیں, ہم نے 10 ویڈیوز ڈال دی ہیں جی, ویوز ہی نہیں 2 سے زیادہ بڑھے, 3 سے زیادہ بڑھے, 4 سے. پھر میں آپ کو وجہ بھی بتاؤں گا کیوں نہیں بڑھے. پھر میں آپ سے پوچھوں گا, پھر آپ خود جا کے سوچیں گے اس کے اوپر کہ یار یہ بات تو ٹھیک ہے. یعنی آپ کرتے کیا ہیں؟ اب ہم عام طور پہ ہم سب کیا کرتے ہیں, جو کام کوئی کر رہا ہے اور وہ اس میں پاپولر ہے, اس کو ملینز ہٹ ہو رہے ہیں, وہ ہم کیا کرتے ہیں اگلے دن وہی دکان کھول لیتے ہیں بالکل سیم. اچھا وہ تو کر رہا ہوتا ہے جو کہ اس کا اپنا ہوتا ہے, اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے, تو اس نے تو جو سامان رکھا ہوتا ہے وہ بھی اچھا رکھا ہوتا ہے. ہم نے جو کہ بالکل ڈٹو کاپی ایک نئی دکان کھولتے ہیں, ہمارے پاس مال بھی 2 نمبر ہوتا ہے, ہمارے پاس ڈیلیوری بھی وہ نہیں ہوتی. تو یہاں پہ ہم سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں آپ میں سے کسی کو کہوں کہ یار آپ نے خبر کا چینل بنا لیں, تو میں اس سے پہلے آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کی خبروں کا سورس کیا ہے, آپ کے پاس اچھی خبر کہاں سے آتی ہے. آپ کو مجھے بتائیں کہ آپ کی خبر زیادہ سنی جائے یا حامد میر کی سنی جائے. یوٹیوب اگر کوئی کھولے گا تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ میں سے اگر کوئی کر رہے ہیں جس طرح انہوں نے مائک پکڑا ہوا ہے, یہ اپنے کوئی خبر بتا رہے ہیں کہ جی آج حکومت میں یہ ہونے والا ہے, تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان کی ویڈیو دیکھیں گے؟ اور یہی بات اگر حامد میر بتا رہے ہو تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو حامد میر کو دیکھیں گے؟ اس کمرے کے سارے لوگ حامد میر صاحب کی ویڈیو دیکھنا چاہیں گے. ایسی ہے. اسی طرح آپ نے فیصل بڑائی صاحب کو سنا, آپ نے تو سنا ہوگا. تو اب جب وہ بیان کر رہے ہیں یوٹیوب پہ چیزیں, اور وہ جب بیان کرتے ہوئے پوری ریسرچ ہے ان کے ساتھ, اور یہاں پہ بیٹھا کوئی شخص انٹرنیٹ پہ جاتا ہے, انٹرنیٹ پہ جا کے لکھتا ہے جاپان کے بارے میں 10 حیرت انگیز معلومات. ٹھیک ہے, یہ آپ نے تھمبنیل بنا لیا اور سرچ کر لیا, اور سرچ کرنے کے بعد آپ نے وہی چیزیں, آپ نے تھوڑا سا انداز بھی بنا لیا, بیٹھے آپ, اور آپ نے کہا جناب جاپان میں اگر آپ شادی کریں تو ویزا بھی مل جاتا ہے, جاپان میں اگر یہ ہو تو وہ بھی ہو جاتا ہے. تو اب آپ نے کہا یار یہ فیصل بڑائی نے بات کی تھی یار, یہ چل گیا اتنا, میں نے یہ بات بیان کی ہے جاپان کی 10 حیرت انگیز معلومات, میری نہیں چلی یار. تو آپ ذرا دیکھیں کہ اسپیس کیا اس کی اسپیس تھی. آپ دیکھیں ایک لڑکا آپ کو ملتا ہے, وہ کچھ نہیں کر رہا, وہ کیا کرتا ہے اپنی کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے دیہات میں وہ کوکنگ کر رہا ہے اور لوگ اس کا چینل دیکھ رہے ہیں.
اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ بھی کسی دیہات میں جا کے کوکنگ کرنا شروع کر دیں، یا آپ اپنے گھر میں چیزیں لیں اور وہیں پہ کرنا شروع کر دیں، انٹل انلیس کہ یار آپ اس کے ویوز دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار اگر اس کے ویوز آ سکتے ہیں تو میرے کیوں نہیں آ سکتے. تو آپ تو پہلی بات تو اپنے آپ کو کمپیریزن میں نہ لے کے جائیں. آپ دیکھیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. جو مدرسے میں پڑھانے والا ہے یا پڑھنے والا ہے اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ جو وہ نیش بنائے اپنی. یوٹیوب جو ہے وہ نیش کے اوپر چلتا ہے، یوٹیوب اسپیسیفک ہو کے چلتا ہے. اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے آپ 20 باتیں کر کے یوٹیوب میں لوگوں کو دے دیں، نہ لوگوں کو دیکھنے میں دلچسپی ہے، نہ لوگ دیکھیں گے اور نہ یوٹیوب اس کو پروموٹ کرے گا. انٹل انلیس کہ آپ کوئی اپنا ایک اسپیسیفک ہو جائیں کہ میں یہ بیان کروں گا، دوسروں سے بہتر کروں گا، یہ مختلف ہے، اس کی اسپیس موجود ہے. یہ تین چار نقطے ہیں جو ہم مس کر کے ہم اس سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. میں آپ سب سے نا ابھی جن لوگوں نے بنائے ہیں میں ان سے پوچھوں گا ابھی چینل میں، آپ سب کے سامنے کھول کے بھی دکھاؤں گا کہ اس چینل میں کیا بہتری ہو سکتی ہے. ایسے تو آپ سب سمجھدار ہیں. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اسی طرح جنرل باجوہ صاحب کی جب ایکسٹینشن ہو رہی تھی تو اس سے بہت سال پہلے، یعنی بہت مہینے پہلے، تقریباً 8 ماہ پہلے، شیر رشید صاحب وزیر ریلوے تھے، اور شیر رشید صاحب کے بارے میں ایک عام تاثر ہے کہ وہ جو پاک آرمی ہے ان سے ان کے بڑے تعلقات اچھے ہیں. وہ خود بھی کہتے ہیں، اس کے دعوے دار بھی ہیں. تو مجھے یہ پتہ چل گئی بات کہ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے 6 7 8 ماہ پہلے. کئی لوگوں کو پتہ چل گئی تھی. تو میں نے وہی سوال ان سے پریس کانفرنس میں پوچھا. میں سوال یہاں پہ یوٹیوب پہ کہیں پڑھا ہوگا، کوئی سرچ کرے گا تو مل جائے گا. سوال یہ تھا، سوال آپ خود جا کے سرچ کریں تو ٹھیک ہے، آپ کو دلچسپی ہے تو ٹھیک ہے. جواب کیا تھا؟ جواب یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم ہمیشہ مجھ سے وہ سوالات پوچھتے ہو جو میرے قد سے بڑے ہوتے ہیں. اس کا جواب نہیں دیا انہوں نے، لیکن میری ہی بات کر کے پھر انہوں نے آگے اس کی تفصیل بیان کی، لیکن اس کا جواب نہیں تھا. وہ سوال ایسا تھا، وہ آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جا کے دیکھیے گا. سوال ایسا تھا کہ اگر شیر رشید صاحب اس کے نتیجے میں ہاں کرتے تو پھنستے، نہ کرتے تو پھنستے. اسی لیے وہ عقل مند آدمی تھے، انہوں نے میرے اوپر ہی وہ بات ڈال کے آگے نکل گئے. اچھا، اب میں یہ کہتا ہوں کہ اس ایک سوال سے کیا ہوتا ہے، میں آپ کو اب کنٹینٹ کی اہمیت یہاں سے بتانے لگا ہوں. یہ جب ایک سوال میں نے تیار کیا اور میں نے پوچھا، یار میں پتہ نہیں، میں تو پوچھ رہا ہوں پریس کانفرنس میں، میری تو شکل نہیں آنی، میری صرف آواز آنی ہے، لیکن اس کا مجھے بڑا فائدہ ہوا. میں ایک نارمل سے چینل میں تھا، تو جب میں وہاں سے باہر نکلا تو شیر رشید صاحب نے پیچھے سے آواز دی مجھے، گال سن منڈیا. اچھا، ان کا میرے کمرے میں آ کے مجھے ملو. میں گیا وہاں پہ، ان کا یار تم بہت اچھے سوال پریس کانفرنس میں ضائع کر دیتے ہو. یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کسی کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ تم سوال پوچھ رہے ہو. تو انہوں نے وہیں پہ مجھے اپنا نمبر دیا، ٹھیک ہے، اور مجھے کہا کہ یار خبر اگر تمہیں جاننی ہو تو میں تمہیں خبر دوں گا، تمہیں پتہ چلے کہ یہ ہوا. اب عام طور پہ ہم نمبر لیتے ہیں، ہمیں ہی لینا چاہیے، لیکن میں نے دیکھا کہ صرف وہ ایک سوال کی بدولت مجھے ان کا نمبر بھی ملا، مجھے ان تک رسائی بھی ملی، اور میرا ان سے ایک رابطہ بھی قائم ہو گیا. اب سوچنے کی بات یہ کہ وہاں پر تو 100 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. 100 میں سے 15 20 25 کو پہلے سے جانتے تھے، 20 25 سال سے وہ لوگ کر رہے تھے کام. آپ ایسا کیا مختلف کرتے ہیں؟ میں کانٹینٹ اور مختلف ہونے کی بات کر رہا ہوں دوبارہ سے، کہ لوگوں کو آپ یاد رہ جائیں، لوگوں کو انٹرسٹ ہو، اور لوگ کہیں کہ یار ہم نے ان کی بات سننی ہے. ابھی بھی میرے پاس جب لوگ آتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ سوال ایک نعمت ہے، اس کا اچھے سے استعمال کیا جائے تو یہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے. میری زندگی بدلی، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں یہاں پہ. میں آپ میں سے پیچھے کہیں پہ بیٹھا ہوا تھا اور میں سوالوں نے میری زندگی بدلی، میں ادھر آ گیا. ایک دن پنجاب اسمبلی میں گیا تو پتہ چلا کہ گیٹ کے اوپر ہی احسن اقبال کے بیٹے احمد اقبال، تو وہ وہاں پر تھے اور وہ اپنا کارڈ دکھا رہے تھے سیکورٹی والے کو. تو سیکورٹی والا کہہ رہا تھا نہیں سر یہ کارڈ نہیں سر، آپ اندر نہیں جا سکتے، آپ کے پاس اسمبلی کا کارڈ ہونا چاہیے. تو ہم چونکہ ریگولر جاتے تھے تو میں نے جا کے ان کو پہچانا. میں نے فون پہ ان سے ایک آدھی مرتبہ بات کی ہوئی تھی. تو میں نے سیکورٹی والے کو کہا کیا مسئلہ؟ کہتا سر ان کے پاس جو کارڈ ہے، وہ چیئرمین تھے اس وقت نارووال کے، اس کے جو ضلع کے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں احمد بھائی یہ کارڈ نہیں چلے گا. تو سیکورٹی والے کو میں نے کہا یار یہ احسن صاحب کے بیٹے ہیں یار، جانے دیں یار اپنے، یہ خود بھی چیئرمین ہے، یعنی ایک ضلع ناظم ہے ایک قسم کے. تو اس نے میری طرف دیکھا، مجھے وہ جانتا تھا سیکورٹی، اس نے جانے دیا ان کو. اب وہ اندر گئے تو میں نے دیکھا کہ وہ اندر جا کے نا ایسے ایسے کر رہے ہیں. تو مجھے پتہ چل گیا کہ اسمبلی یا تو فرسٹ ٹائم آئے ہیں یا انہیں پتہ نہیں ہے اسمبلی کا. اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں سورس کی اہمیت. میں ان کے پاس گیا اور جا کے میں نے کہا احمد بھائی کدھر جانا ہے آپ نے؟ کہا جی حمزہ صاحب سے ملنا ہے، حمزہ شہباز صاحب سے ملنا ہے. میں نے کہا میں ان کو لے کے وہاں پہ چلا گیا، اور لے کے چلا گیا تو وہ وہاں پہ انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور وہ کمرے میں چلے گئے. میں واپس اسمبلی کے کیفیٹیریا میں آیا، وہاں بیٹھا ہوا تھا.
تو وہاں پہ بہت سے رپورٹر بیٹھے تھے, سامنے ہمارے ٹی وی چل رہا ہوتا ہے, گرمیوں کے دن تھے, اے سی چل رہا تھا, ہم آرام سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے کہ اسمبلی کے اندر کیا ہو رہا ہے, یعنی کسی خبر کے انتظار میں تھے. تھوڑی دیر میں ایک رپورٹر نے ایسے چھلانگ لگائی, اس نے کہا احسن اقبال گرفتار ہو گیا. یہ عمران خان کے دور کا زمانہ تھا. تو اس زمانے میں جب انہوں نے یہ چھلانگ لگائی تو اب سارے نا ٹک کر لکھنا شروع ہو گئے, رپورٹر ٹھک 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 ٹھک. میں نے ٹک کر نہیں لکھا, میں چپ کر کے وہاں سے اٹھا. مجھے پتا تھا کہ آج احسن اقبال صاحب کا بیٹا آیا ہے اور وہ آج میری بدولت اندر پہنچا ہے. میں گیا, میں اس کے پاس گیا تو اس کو فون آ رہے تھے ادھر ادھر سے. میں نے اس کو پکڑا, میں نے کہا میں تو بات سنیں میری, آپ ہماری بات سنیں. میں اسے چپ کر کے نا کیفیٹیریا میں لے آیا دوسری طرف جہاں پہ کوئی نہیں تھا. میں نے جیب سے ہینڈ فری نکالی, اپنا موبائل سیدھا کیا, فرنٹ کیمرہ آن کیا اور میں نے کہا 2 منٹ کی بس آپ کر دیں. ان کو فون آ رہے تھے لیکن ان کو اب یہ بھی یاد تھا کہ آج وہ آئے ہیں اندر اور یہ وہ ساری بات آپ کو. تو میں نے نکالا, میں نے کہا جی یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں احسن اقبال صاحب کے بیٹے اور یہ وہ, اور ان کو آج گرفتار کر لیے. انہوں نے نا وہ ساری 2 سے 3 منٹ میں جو انہوں نے کہنا تھا, حکومت کو برا بلا, نہ آپ کو برا بلا, وہ انہوں نے کہہ دیا. میں نے وہ موبائل اسی طرح کیا اور انہوں نے, میں نے کہا آپ ادھر ہی بیٹھے ہیں, جو فون وغیرہ آپ نے کرنے ہیں لوگ آپ کو پریشان نہ کریں. حالانکہ کسی رپورٹر کو شاید پتہ ہو یا لوگوں کی نظروں میں آیا نہیں تھا کہ وہ ادھر آئے ہوئے ہیں, صرف مجھے پتا تھا. میں وہاں سے باہر نکلا اور اسمبلی کے باہر آ کے جہاں پہ مجھے سگنل ملے میں نے فٹافٹ اپنے آفس وہ ویڈیو بھیجی اور ان کو فون کر دیا. میں نے کہا اس وقت جو میں آپ کو بھیج رہا ہوں یہ جیو سے لے کے نیچے تک کسی کے پاس نہیں ہے اور آپ کو ہمیشہ فرسٹ رسپانس چاہیے ہوتا ہے کسی کا. اب ہوا کیا کہ سردی میں خیال گرمیوں کی تھی بات, پتہ نہیں کیا تھا. میں اب باہر کھڑا ہوں اور 5 سے 8 منٹ لگائے اردو پوائنٹ والوں نے, ٹھک کر کے انہوں نے چلا دیا کیپشن ویپشن لگا کے. وہ اور رپورٹرز وہاں سے نا کسی ایک رپورٹر کے سامنے وہ آ گئی ویڈیو کھول کے آئی, تو اس نے سب کو کہا یار یہ دیکھو, میرے بارے میں کہا, چونکہ میں ان سب میں جونیئر تھا, اے دیکھو یار انہیں کتے کیتا جی اسمبلی دے کول ہوا کہ دیکھو یار ہے کر کے. اس ساروں نے دوڑے لگانا شروع کر دیا. اب ہلچل مچ گئی. جو چینلز ہیں, جو چینلز میں کام کرتے ہیں ان کو یہ اندازہ ہوگا, یا جو نہیں بھی کرتے ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ چینلز میں اگر سارے رپورٹر ایک جیسا کام کر رہے ہیں, بیٹ رپورٹر بیٹ ہوتی ہے, تو وہاں پہ اگر کوئی کام پہلے کر لے تو باقی سب کو یا فائن پڑتا ہے یا ڈانٹ پڑتی ہے. تو ان کے لیے تو سوشل میڈیا کا, یعنی یوٹیوبر کہہ لیجیے, ایک بچہ اٹھا ہے جو کل کا بچہ ہے جس کے نہ کوئی وہاں پہ ریسورسز ہے, نہ کوئی جانتا ہے, اور اس نے وہاں پہ ان کو ایک قسم کی مسنگ ڈال دی ہے 30-40 لوگوں کو جو بڑے بڑے اداروں میں کام کر رہے ہیں. اب وہ باہر آئے بھاگتے بھاگتے, تو ایک رپورٹر میری طرف اشارہ کیا, دوسرے نے بھی میری طرف اشارہ کیا. اب میں اکیلا وہاں پہ کھڑا ہوں, انہوں نے دیکھے کپڑے شپڑے اس نے وہی پہنے ہوئے صاحب ہوئے. اب وہ ادھر ادھر ڈھونڈنے پڑے ان کے بیٹے کو. اب مجھے پتا تھا کہ ان کا بیٹا کہاں ہے. جب بیٹے تک وہ پہنچے 5 منٹ بعد, تو بیٹے نے کہا اب میں پریس کانفرنس ہی کروں گا, یعنی اب میں سب کے سامنے ہی کروں گا جا کے بات, کسی کے ساتھ ایکسکلوسیو بات نہیں کروں گا. اور وہ ہوا کہ 10 منٹ بعد اس نے پریس کانفرنس کی, تب تک یہ بات ختم ہو گئی تھی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرا وہ پرانا واقف نہیں تھا, دوست نہیں تھا, لیکن صرف ایک یہ ہے کہ آپ کو نظر رکھنی ہے کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ارد گرد, آپ کس بات کا ایج لے سکتے ہیں. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں یار فلاں بندے کے بڑے ریسورسز ہوں گے. ابھی آپ میں سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ لگتا ہوگا کہ یار یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا, ان کے چونکہ ریسورسز بہت زیادہ ہیں تو اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں, اس کو سوٹ کر رہی ہیں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ میں آپ جیسا ہی ہوں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ جو ریسورسز ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ بنتے ہیں. یہ تعلق, دوستیاں, خبر, کانٹینٹ, اس کی سمجھ آہستہ آہستہ آتی ہے. کوئی گھر سے یہ سیکھ کے نہیں آتا. آپ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں بیٹھے, میں نے قاسم علی شاہ صاحب کا سارا جو پرانا وقت ہے وہ دیکھا ہوا ہے, یہ میرے پرانے دوستوں میں سے ہیں. تو یہ ایسے نہیں تھے جیسے آپ کو نظر آتے ہیں. ہم یہاں پہ جتنے لوگ یہاں پہ آ کے آپ کے سامنے بات کرتے ہیں, ہم ایسے نہیں تھے. ہم آپ جیسے ہی تھے, ہم ابھی بھی آپ جیسے ہی ہیں, لیکن تھوڑا سا کچھ سیکھ کے تھوڑا سا ہم فاصلے پہ آئے ہیں. لیکن اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ فاصلہ عبور کر کے یہاں تک پہنچیں, تو دیکھیں کہ اس وقت کی جو بھیڑ چال ہے جس میں سارے لوگ کام کر رہے ہیں ایک جیسا, آپ کا کام کہیں سب جیسا تو نہیں ہے. آپ کے کام میں کیا انفرادیت ہے, کیا ایسا نیا پن ہے جس کو دیکھنے کے لیے لوگ آئیں. یا آپ کی آواز اچھی ہونی چاہیے, یا آپ کا تلفظ اچھا ہونا چاہیے, یا آپ کا نالج ایکسٹرا آرڈینری ہونا چاہیے, یا آپ بہت ایکسٹرا آرڈینری خوبصورت ہوں. ایسی ساری خوبیاں ہمارے میں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر کچھ نیا تلاش کیجیے, نیا موضوع جو ہے وہ بھی آپ کو آگے لے جا سکتا ہے. میں آگے چلتا ہوں. ہمیں سوشل میڈیا پہ رپورٹنگ کرتے ہوئے, یعنی ٹی وی اور سوشل میڈیا کی رپورٹنگ ایک جیسی ہے. پہلی بنیاد یہ ہے کہ آپ کو کہاں سے کوئی چیز آ رہی ہے. مثال کے طور پہ ترکی میں زلزلہ آیا تھا ابھی کچھ مہینوں پہلے, تو وہاں پہ ایک لڑکے نے کھڑے ہو کے ایک ویڈیو کی. اس نے کہا جی سندھ گورنمنٹ کا سامان آیا تھا یہاں پہ, شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھی ہو.
تو یہ دیکھیں پیپلز پارٹی والوں نے وہی سامان جو ترکی نے ان کو لاسٹ ٹائم سیلاب کے لیے دیا تھا وہی انہوں نے نئی پیکنگ کے ساتھ یا اوپر پیکنگ چینج کر کے دوبارہ ان کو بھیج دیا. تو اب دیکھیں یہاں پہ نا جو ٹرکش ٹیلی ویژن ہے وہ ہمارا مذاق اڑا رہی ہے وہ. تو میں نے جب یہ کلپ دیکھا یہ بہت وائرل ہو چکا تھا, تو میں نے کہا یار یہ واقعی ہو بھی سکتا ہے, جو سندھ کے حالات ہیں آپ لوگوں کو بھی لگا ہوگا کہ یار یہ ہو بھی سکتا ہے. لیکن پھر میں نے اس پہ ویڈیو کرنے لگا, پھر میں نے سوچا وائی ناٹ کہ ہم سرچ کر لیں. میں نے وہیں سے گوگل نکالا, 4 5 7 8 مرتبہ جو میں لکھ سکتا تھا اس سے ریلیٹڈ میں نے لکھا. لو جی, کسی ٹرکش ٹیلی ویژن پہ یہ خبر نہیں تھی, نہ ان کی کسی ویب سائٹ پہ خبر تھی. اب میں نے کسی سے رابطہ کیا اور میں نے کہا یار یہ لڑکیاں نے کی ہے, یہ ملینز میں دیکھی گئی ہے, ایسی بات تو ہے نہیں کہیں پہ. انہوں نے کہا جناب ہم آپ سے پہلے پہنچ چکے ہیں, اب ہم اس لڑکے کو اٹھانے لگے ہیں. وہ لڑکا ترکی میں تھا تو اس کو تو اٹھا نہیں سکتے تھے. وہ پھر اس کے پیرنٹس کے پاس گئے, انہوں نے کہا دیکھیں آپ کا لڑکا پاکستان کے مفادات کے خلاف بات کر رہا ہے. یہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں, کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. ضروری نہیں کہ منہ میں جو بات آئے, جو قانون نے سن لیا وہ کہہ بھی دینا ہے. یہاں سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے اس کے ماں باپ کو پکڑا اور جا کے کہا کہ یہ دیکھیں آپ کا لڑکا کیا کر رہا ہے. تو ہم چونکہ وہ تو ادھر نہیں ہے تو ہم پھر ادھر میں کسی کے اوپر ایف آئی آر وغیرہ دے دیں گے. ماں باپ نے فون کھڑکائے یہاں سے, وہ سویا ہوا تھا اس کو اٹھایا, اس نے پھر معافیاں مانگی آن ریکارڈ آ کے. اس نے کہا جی میں سے غلط ہو گئی تھی, یہ ہے وہ ہے, مجھے کسی نے برگلا دیا تھا, جو بھی وہ کہہ سکتا تھا. تو ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو آ جائے اس کو آپ نے کہنا ہی کہنا ہے. ہمارے پاس بہت سی خبریں آتی ہیں. مجھے جو عاصم منیر صاحب کی جو تعیناتی ہے اس کا بہت دیر پہلے پتہ چل چکا تھا, لیکن اس کو پھر بھی یہ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ بات غلط ثابت ہو جاتی ہے. تو ہر خبر جو آ جاتی ہے وہ ہر خبر دینے کے لیے بھی نہیں ہے. یعنی جب ہم کنٹینٹ کریٹر ہیں, ہم یوٹیوبر ہیں, یا ہمارا ایک جیسا ہی کام ہے تقریباً, ہر وہ بات جو آپ نے سن لی ہے, ہر وہ بات جو آپ کے علم میں آ گئی ہے, یہ آپ فلٹر جو آپ کے اندر لگنا ہے, کیونکہ آپ ہی اپنے پروڈیوسر ہیں, آپ ہی ڈائریکٹر ہیں, آپ ہی کیمرہ مین ہیں اور آپ ہی اینکر ہیں. کسی نے آپ کو نہیں روکنا, آپ کے پاس اختیار ہے کہ کیا کیا جائے. تو ایک بات اور, ایک واقعہ اور سنا کے میں پھر آپ کی باتیں سنوں گا. موٹر وے کیس ہوا تھا, آپ سب کو یاد ہی ہوگا. تو اس میں کیا ہوا کہ پولیس والوں کے اوپر بہت پریشر تھا میڈیا کا. انہوں نے کہا کہ جناب ملزم ملزم ملزم, روز موٹر وے کیس کے اوپر خبریں چل رہی ہوتی تھیں, یوٹیوب چینلز بھاگ رہے ہیں, میڈیا بھاگ رہا ہے. تو اب حکومت نے جلدی جلدی میں کیا کیا, وزیر اعلیٰ کو بٹھایا, آئی جی کو بٹھایا, اور 4 5 لوگوں کی تصویریں دے دیں کہ جناب یہ ہیں ملزم اور یہ وہ. ان میں سے ایک بندہ تھا وقار الحسن, اگر آپ میں سے کوئی جا کے ٹائپ کرے گا گوگل پہ مل جائے گا. وقار الحسن معصوم تھا, لیکن اس کی کوئی سم تھی جو گاؤں دیہات میں لوگ سمیں نکال کے کسی کو دے دیتے ہیں, اپنے کزن یوز کر رہا ہے فلانا, اس نے دی ہوئی تھی. تو جب جیو فینسنگ ہوئی تو وہ سم اس لوکیشن میں تھی جہاں پہ ریپ ہوا تھا. تو وہ وقار الحسن اٹھایا گیا. تو ہوا یہ کہ میں نا ان کے گاؤں گیا, اس جو لڑکا تھا عابد جس نے یہ کیا تھا ریپ وغیرہ, اس کے بھی جس پہ الزام لگا ان کے یہ شیخ پورہ والی سائڈ پہ تھے, پھر ننکانہ بھی ہم گئے, سارا ہم کیس کور کرنے کے لیے. تو وہ وقار الحسن کی نا مجھے ماں مل گئی جو معصوم تھا, لیکن اس کی تصویر چل چکی تھی, 25 لاکھ کا نام اس کا چل چکا تھا, اور پھر وہ اٹھایا بھی گیا, پولیس نے پکڑ بھی لیا. اور تو اس کی ماں سے میں نے جا کے بات کی اور لوگوں سے پوچھا, تو لوگوں نے نا اس کے اخلاق کے بارے میں اور اس کے روزمرہ کے جو معاملات تھے ان کے اوپر بڑا تسلی بخش باتیں کی. تو مجھے لگا کہ یار لگتا پولیس نے نا کوئی معصوم بندہ اٹھا لیا. میں نے نا اس کی والدہ کے جو بھی جذبات تھے اس وقت دکھا دیے. تو وقار الحسن کو انہوں نے رہا کیا تقریباً 15-20 دن بعد, چونکہ پھر ایشو نکلنا شروع ہو گیا کہ یار اس بیچارے کا تو قصور ہی کوئی نہیں. تو انہوں نے جب رہا کیا تو 1-2 دن بعد ہی اس نے مجھے فون کیا کہیں سے نمبر لے کے میرا. اب اس وقت پورا میڈیا چاہ رہا تھا کہ وہ اس سے بات کریں, کیونکہ موٹر وے کیس کی ہائپ تھی. ایک بندہ پکڑا گیا تھا, وہ واپس آیا تھا. اس نے مجھے فون کیا, اس نے کہا جی اس وقت پوری دنیا میرے پیچھے لگی ہوئی ہے اور میں آپ کو انٹرویو دینا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا جی کیوں؟ اس نے کسی اور نمبر سے فون کیا. اس نے کہا جی میں وہاں پہ مجھے پکڑ کے لائے تھے, میں CIA میں تھا. تو ایک لڑکا میرے پاس پولیس والا آیا, انہیں کیا دیکھو ہے اردو پوائنٹ والے منڈے نے تیری امی نال گل کی ہے. اس کی ماں دہاڑے مار کے رو رہی تھی, اور میرا چاند کدھر گیا, وہ میرے سے دوائیوں کا پوچھتا تھا, یہ کرتا تھا, میرا خیال رکھتا تھا. تو اس نے لڑکے کو ایسے آیا کہ یار اس کا وہ سامنے بیٹھا ہے, تو اس نے اس کو دکھا دیا, یہ دیکھو یہ. کہتا جی اس دن میں نے دیکھ کے طے کر لیا تھا جب میں باہر نکلوں گا تو سب سے پہلے آپ کو انٹرویو دوں گا. میں نے کہا جناب اندھا کیا مانگے 2 آنکھیں. میں نے وہ نکالی گاڑی اور جناب جو اس نے ایڈریس دیا تھا وہاں جا کے انٹرویو کیا, سب سے پہلے انٹرویو کیا, اور وہ بہت دیکھا گیا, غالباً ملینز میں گیا وہ یوٹیوب کے اوپر. وہ کیوں لوگ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ لوگ
دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یار یہ معصوم ہے، ملزم ہے، مجرم ہے، کیا ہوا، حکومت پولیس کیا کر رہی ہے. یہ 2-4 مثالیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ بعض دفعہ چلتے ہوئے کنٹینٹ آپ کے سامنے ہے اور آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں، عام نظر سے دیکھ رہے ہیں اور اگنور کرتے جا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اس میں کیا ہے ایسا، اس میں کیا ہے. آپ جب سڑک پہ چلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار فٹ پاتھ پہ ایک مائی بیٹھی ہے، ساتھ اس نے 2 بچے بٹھائے ہوئے ہیں. اگر وہ آپ کو ذرا معمول سے ہٹ کے لگ رہی ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے عام فقیر، تو مجھے اسی طرح وہ مل گئی. میں نے جا کے پوچھا کیا ہوا ہے، اس نے کہا جی 2 دن پہلے مالک مکان نے نکال دیا، ابھی میرا گیا ہوا ہے ہسبینڈ مزدوری کے لیے، گرمیوں کی شام ہوگی. تو میں نے کہا ادھر بچوں کو تو بڑی گرمی ہے اور یہ وہ. میں نے لگا اس کے چہرے پہ لگا کہ وہ فقیر نہیں ہے. تو اس نے کہا جی ہسبینڈ یہ کام کرتا ہے لیکن نا تنخواہ تھوڑی سی لیٹ ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو میں نے کہا اچھا. میں نے کہا آپ مجھ سے بات کریں گی چاہے آپ کور کر لیں اسے، تو میں چاہتا ہوں لوگوں تک پہنچے، ہو سکتا ہے آپ کچھ ہو جائے، کوئی جاب ہو جائے، کوئی بھی چیز مسئلہ ہو جائے. اس نے دیکھا مجبور تھی، اس نے کیا سوچا چلو کوئی ہوگا کچھ. تو میں نے اسے کنونس کر لیا. پہلے وہ نہیں مان رہی تھی، پھر میں نے اسے یہ آپشن دی تو وہ مان گئی. وہ ویڈیو ہم نے لگائی اور لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا اس کا نمبر. وہ پھر نمبر میں لے آیا تھا، وہ نمبر ہم نے دے دیا. کئی لوگوں نے اس کو جاب آفر کی، کئی لوگوں نے کچھ کیا. پھر کسی نے کہا کہ میرا گھر ہے لاہور میں، ہم آپ کو گھر دے دیتے ہیں، آپ وہاں پہ آ جائیں. واللہ عالم کیا ہوا، لیکن کچھ اچھا ہی ہوا ہوگا، میرا یہ خیال ہے. بظاہر وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھی ایک عورت ہے، 2 بچے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کو وہ دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہے اور ایک پاس بیٹھا ہوا ہے جس کو کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. عام راہگیر کے طور پہ دیکھیں گے، یعنی یہ سٹوری ٹیلر جو ہے اگر وہ دیکھے تو وہ کہے کہ یار ایک پوری کہانی ہے، ایک داستان ہے، یعنی کیا ہو سکتا ہے اس کے پیچھے عوامل. ٹھیک ہے، کچھ آپ کو، آپ کی نظر کو لگ رہا ہے کہ یار یہ کچھ ایسا ہے، کچھ مختلف ہے یہاں پہ. جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو سب دیکھ رہے ہیں، آپ نے وہ نہیں دیکھنا. آپ نے وہ دیکھنا ہے جو سب نہیں دیکھ رہے. آپ نے وہ اینگل دیکھنا ہے جو سب مس کر رہے ہیں. آپ نے وہ بات کرنی ہے جو ابھی تک نہیں ہوئی. ایک جیسا ابھی سوشل میڈیا پہ ایک وہ ٹائٹینک وہ دیکھنے گئے تھے، ملبہ بیچارے 2 ارب پتی ماں باپ بیٹا تھے. پیسے ہوں گے تو خواہش بھی بڑی ہو جاتی ہے بندے کی کہ چلو وہ دیکھ کے آتے ہیں. تو اب لوگ ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں. لوگوں کے اندر ایک نفرت ہے. کیا ہے نفرت ہے جی؟ دولت مند تھے یہ. اللہ آپ سب کو دولت مند بنائے، یہ بھی ایک نعمت ہے. اور وہ لوگوں کو صرف یہ غصہ ہے کہ یار یہ دولت مند ہے، یہ دیکھنے گئے تھے. کسی حد تک ٹھیک ہے، ہم ان کے کسی کنڈکٹ کے اوپر کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں کی خواہش ہے کہ 7.5 کروڑ روپیہ دے کے بندہ ٹائٹینک جو 100 سال پہلے ڈوب گئی تھی اس کا ملبہ دیکھنے جائے. اور خاص طور پہ تب جب اس ملک میں ہر جگہ ملبہ ہی ملبہ ہوا ہے. لیکن چلیں اگر کوئی چلا گیا تو ٹھیک ہے. میں بتا یہ رہا ہوں کہ ہماری پوری اس وقت عوام اپنی کہیں نہ کہیں ہیٹ سپیچ کا کر رہی ہے، اہتمام کر رہی ہے، گالیاں دے رہی ہے. تو آپ اس میں کہیں حوصلے کی بات کر رہے ہیں، کہیں پہ مختلف بات کریں. آپ دیکھیں کہ ہوا کا رخ اس طرف ہے، جو ہوا کے اس طرف بات کرے گا وہ لوگ سوچیں گے کہ دلائل کے ساتھ. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ ہر الٹے کام کے اندر ادھر سے شروع ہو جائیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ دیکھو اس نے کپڑے صحیح نہیں پہنے، اس نے بات غلط کی ہے لڑکی نے، تو آپ کہیں نہیں یہ صحیح ہے، یہ ہے وہ. لوگ پھر آپ کو کہیں گے بھائی آپ اپنی لڑکیاں کیوں نہیں کرواتے اس طرح. اس طرح کی بات نہیں. اگر آپ کے پاس کوئی دلائل ہیں، کوئی چیز ہے، کوئی مختلف، وہ لوگوں کے سامنے رکھیں اور کچھ مختلف بات کریں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ نے جو سوال کرنے ہیں میں حاضر ہوں یہاں پہ، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. سر جیسے مختلف چینل ہیں، سب کی مختلف خبریں ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ کوئی ایک اینگل دکھا رہا ہے، کوئی دوسرا دکھا رہا ہے. تو ہم ایک عام انسان جو ہے، عام آدمی ہے، وہ کس طرح سمجھ پائے کہ یہ خبر ٹھیک ہے، یہ خراب ہے، یہ جھوٹی ہے؟ تو وہ اس کو جج کس طرح کیا جائے کہ یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں آپ کے پاس اس وقت سورس ہیں، یعنی آپ کے پاس سب سے پہلے تو انٹرنیٹ موجود ہے. آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا فرد ہوگا آپ کی کمپنی میں جو بہتر نالج والا ہوگا. لیکن سب سے بہتر یہ ہے، چلیں کسی سے نہیں پوچھتے آپ تو آپ گوگل کرتے ہیں اسے. آپ مثال کے طور پہ میں نے ترکی والی آپ کو خبر بتائی کہ آپ نے ٹائپ کیا اور آپ نے اس کو دیکھا کہ یار یہ کہیں پہ لگی بھی ہوئی ہے کہ نہیں لگی. یہ اب چھٹیوں کے نوٹیفیکیشن بڑے آتے ہیں، جی عید کی 7 چھٹیاں ہو گئی، عید کی 8 چھٹیاں ہو گئی. میں جا کے چیک کرتا ہوں. میں تو خیر ہمارے پاس تو وہ ہے کہ ہم رپورٹر سے پوچھ لیا، گروپس میں دیکھ لیا. لیکن آپ لوگ جا کے سرچ کریں کہ کیا یہ نوٹیفیکیشن جو ہے کسی ویب سائٹ پہ لگا ہوا ہے گورنمنٹ کی، کیا یہ جو خبر ہے کسی مسند چینل نے دی ہے، کیا یہ جیو نیوز، ARY ایکسپریس ان لوگوں نے یہ خبر دی ہے، یا اگر یہ کسی اخبار میں چھپی ہے تو یہ 100% چانس تو نہیں، 99% چانسز یہی ہیں کہ وہ خبر ٹھیک ہوگی. جب تک اخبار میں کوئی خبر آتی ہے کسی اچھے اور بڑے چینل سے آتی ہے. سوشل میڈیا پہ بعض چیزیں ایسی ہی ہیں کہ آپ بیٹھے ہیں،
آپ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ جناب وہ 2 باپ بیٹا لاپتہ ہو گئے ہیں, آپ نے اپنی مرضی کی آپ اس میں دکھ ڈال رہے یا کہانی ڈالی ہے اور دے دی ہے, لوگوں نے دیکھا ہے اور لوگوں نے یقین کر لیا اس میں. تو آپ اس کو ملٹیپل جو ہیں پلیٹ فارمز وہاں سے چیک کریں کہ کیا ہے. یہ کسی آدمی سے بھی پوچھ سکتے ہیں, ویب سائٹس کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں, ٹی وی کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا فروغ بھائی, خرم شاہ بات کر رہا ہوں کہ جیسے آپ تگڑے سوال کرتے ہیں, مطلب کہ بڑے بڑے آگے بندے بیٹھے ہوتے ہیں, ایم این اے, ایم پی اے, منسٹر, وہ کہتے ہیں فروغ صاحب تہاڈی مہربانی اس سوال کا جواب ساڈے کو نہیں آنا. کیا اس فیلڈ میں یوٹیوب میں بھی ایسا بندہ کر سکتا ہے؟ اور دوسرا تھمبنیل کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ تھمبنیل جو تگڑی سٹوری بھی ہے, اگر تھمبنیل اچھا نہیں لگا تو وہ اس پہ بھی افیکٹ پڑے گا. ایک بات تو یہ جو تھمبنیل ہے یہ کتاب کا ٹائٹل ہے. اگر آپ کسی بک فیئر میں گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ہمیشہ وہ کتاب خریدتے ہیں یا ایٹ لیسٹ اس کو پڑھتے ہیں, اٹھاتے اس کو ہیں جس کا ٹائٹل اچھا لگ رہا ہے آپ کو, یا اس کی جو ٹائٹل پہ جو نام لکھا ہے وہ بہت عمدہ ہے, اٹریکٹیو ہے, آپ کہتے ہیں یار اس میں کچھ ہوگا. ہو سکتا ہے کتاب اندر سے بونگی ہو سکتا ہے آپ پہلے 10 صفحے پڑھ کے چھوڑ دیں, ہو سکتا ہے وہاں پہ کھڑے کھڑے اسٹال پہ دیکھیں اور فیس دیکھیں, آپ کہنے نہیں یار میرے انٹرسٹ کی نہیں ہے. لیکن اس کتاب نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کیا, اس کتاب نے ہزاروں کتابوں میں سے آپ کو مجبور کیا کہ آپ اس کو اٹھائیں, کھولیں اور اس کو دیکھیں. یہی آپ کا تھمبنیل ہے. تھمبنیل بھی ایسا ہونا چاہیے, یعنی یہ بھی نہیں کہ آپ نے 50 لائنیں اوپر لکھ دی ہیں کہ جی میری ویڈیو میں نواز شریف کا بھی بتا دوں گا, میں آپ کو عمران خان کا بھی بتا دوں گا, آصف زرداری کا بتا دوں گا. بھائی آپ کو, میرا مطلب ہے انسائکلوپیڈیا نہیں ہے. آپ نے اس ویڈیو پہ 1 لائن پہ رہیں, 2 لائنوں پہ رہیں, 3 لائنوں پہ رہیں, جو مقصد پورا کرے, لوگوں میں تجسس بھی قائم رہے, لوگ کہیں یار اس ویڈیو میں کیا ہے ایسا, آپ ایک ڈیفرنٹ اینگل بھی دکھا سکتے ہیں اور وہ خوبصورت بھی ہو. یعنی ایسا بھی نہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کی لائنیں بہت اچھی ہوں اور آپ نے اتنا بیٹھنگا بنایا وہ تھمبنیل, اس کے کلرز ایسے ہیں کہ جو آنکھوں کو اچھے نہیں لگ رہے, تو ہو سکتا ہے وہ کوئی نہ کھولے. تو اس کا ایک تو یہ. دوسرا آپ نے کہا جو سوالات کا وہ یوٹیوب پہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ یوٹیوب پہ بھی کام جو کریں نا, ہمارے یوٹیوبرز میں کیا پرابلم ہے, جب یہ پنجاب اسمبلی اور باقی ادھر جگہوں پہ آتے ہیں تو یہ وہی کھلم گلا صاحب رکھا ہوتا ہے انہوں نے, بٹن کھلے ہیں, یہ ایسے چل کے جا رہے ہیں, اس کے ٹکٹ لینا چلو باہر ہو. بھائی آپ جو ہے نا, آپ جس بھی آپ اپنا یوٹیوب چینل بنا رہے ہیں, آپ اس کا ایک کارڈ بنا لیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, سیکورٹی والے وہ کہتے ہیں جناب آپ کے پاس کیا کارڈ ہے, آپ کہتے ہیں سر یہ میں یوٹیوب سے ہوں, یہ میرا کارڈ ہے, یہ میں کام کر رہا ہوں. آپ کے گلے میں جب کارڈ ہے نا, ویسے تو 70% لوگ آپ کے گلے کا کارڈ دیکھ کے ہی پیچھے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار ہی از سم ون, یا کسی ادارے سے بھی بلونگ کر رہا ہوگا. اگر نہیں, اچھا دوسری بات یہ آپ کی شخصیت کے اوپر ہے. جو ہم کام کر رہے ہیں, ہمیں بہرحال چینل ہمارے پیچھے کھڑا ہے کہیں پہ, آپ نے کام کرنا ہے کہ آپ سٹ بھی مار جائیں اور پتہ بھی نہ چلے. ایک بات تو یہ, ایسا نہیں کرنا کہ کسی پہ کوئی ایسی آپ بدتمیزی کر رہے ہیں کہ بعد میں آپ مجھے فون کر رہے ہوں کہ یار اس نے مجھے بٹن بھی توڑ دیے ہیں, یہاں سے مجھے مارا بھی بہت ہے, آپ نے تو وہاں پہ خطاب میں کہا تھا کہ جو مرضی کر لینا. تو سوال بعض دفعہ ہم کرتے ہیں لوگوں سے, بڑے سخت سوال ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے جو خود مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں بھی غصے میں آ جاؤں, لیکن ان کا طریقہ کیا ہے, وہ پیش کیسے کیے گئے ہیں, ٹرے میں رکھ کے آپ نے پیش کیے ہیں. بعض دفعہ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی نابینا کا انٹرویو کر رہے ہیں تو سر آپ بلائنڈ کیسے ہوئے, یا آپ کی آنکھوں کی بینائی کیسے گئی. اگر آپ اسے پوچھیں سر آپ اندھے کیسے یا انا کس طرح ہوئے تسی, تو وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا. حالانکہ اسے پتہ ہے کہ وہ اندھا ہے, اسے پتہ ہے, لیکن وہ آپ کا کیا حال کرے گا, آپ سوچ لیں کیا حال کرے گا. تو آپ کے پوچھنے کا انداز اس طرح سے ہونا چاہیے, دھیما رکھ کے بھی سخت سوال کیا جا سکتا ہے. کیا ایک رپورٹر جو ہے اس کو اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ کسی سے بھی کہیں پہ بھی اٹھ کے کچھ سوال پوچھ سکے؟ ہاں یہ اس کا رائٹ ہے, وہ پوچھ سکتا ہے. ابھی کل پرسوں میں ہی اسحاق ڈار صاحب نے اپنے گارڈز وغیرہ کے ذریعے موبائل ان کی چھیننے کی کوشش کی یا ان کو تھپڑ وغیرہ مارا, وہ وزیر خزانہ ہے. لیکن رپورٹر وغیرہ پوچھ سکتا ہے, اس کی یہ ہے. ہوتا کیا ہے اس میں 2 چیزیں ہیں کہ آپ نے سوال کسی سے پوچھ لیا تو اب اس کا حق بھی تسلیم کرنا. آپ کا حق تھا سوال پوچھنا, اس کا حق یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی کا جواب دے. وہ اس پہ نو کمنٹس کہہ دے تو آپ اگلا سوال پوچھ لیں یا بس کر دیں. یہ بھی ایک آداب ہے. ہوتا یہ ہے ہمارے لوگ ادھر کہہ رہے ہوتے ہیں نو کمنٹس, آپ پھر پوچھی جا رہے ہوتے ہیں نہیں سر آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا, سر نہیں ہوا کیا تھا آپ کے ساتھ. چلیں اب اس کی مرضی ہے یہاں تک, لیکن آپ کسی کو نہ تو جسمانی طور پہ ٹچ کر سکتے ہیں, آپ صرف سوال کر سکتے ہیں. ایک بات یہ, اور آپ دیکھیں کہ مناسب موقع تلاش کریں. بعض دفعہ نہیں ملتا مناسب موقع, کوئی وزیر ہے, کوئی اہم آدمی ہے, وہ یار وہ جب آپ کو کہیں پارکنگ کے پاس مل جاتا ہے آپ کوشش کریں
کہ آپ اس سے پوچھیں. بعض دفعہ آپ اجازت لے لیں, کئی لوگ دے ہی دیتے ہیں اجازت, میرا خیال ہے نہ دیں تو آپ ان سے ایک مرتبہ پوچھ لیں, آگے ان کا حق بھی تسلیم کر لیں کہ وہ جواب دینا چاہتا ہے یا اپنی مرضی کا جواب دے رہا ہے تو اس کو تسلیم کر لیں. جیسے یہ پوچھنا تھا کہ سوال پوچھنے کے بعد چل گیا تو اسی کے بعد پوچھ لیتا ہوں کہ ریسنٹلی یہ ہو رہا ہے کہ نا جو جیسے لو بہت چکر ہے اس طرح ڈفرینٹ لبرٹیز ہو گئے, ادھر ایکسائز والے اور ٹیکسیشن والے کھڑے ہیں اور یہ گاڑیاں چیک کر رہے ہیں, اب وہ دیکھ رہے ہیں اور جن کے نہیں ہیں ٹیکس پہ ان سے وہ ادھر ہی وصول کر رہے ہیں, ادروائز ان کی وہ گاڑی لاک کر رہے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ عمران رشید ہے لاہور رنگ پہ اینکر پرسن ہے, وہ فیلڈ میں کام کرتے ہیں. اب ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی جو ملک عابد ہے جو ایکسائز اور ٹیکسیشن کو دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک افسر ہے ادھر, ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی ان کی جو اپنی گاڑی ہے وہ گاڑی ان کی اپنی ہے لیکن اس پہ جو نمبر لگا ہوا ہے وہ سرکاری لگا ہوا ہے. نو ڈاؤٹ ان کو اپنی گاڑی ملی ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, وہ کٹ جاتا ہے. میں سمجھ گیا ہوں آپ چاہتے کیا ہے, اس میں پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب انہوں نے اس پہ بات کی, ان سے کویشچن پوچھا, انہوں نے گالیاں دی الٹا ان کو, ان کے ساتھ لڑائی کی کہ تم کون ہوتے ہو میں اس پہ کویشچن کرنے والا ہوں. اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب ان کا شو بند کر دیا گیا, انہوں نے اثر و رسوخ والے بندے تھے, انہوں نے کال کی, انہوں نے اس کا شو بند کروا دیا. اب ایک وہ سینئر جرنلسٹ ہیں, سینئر اینکر پرسن ہے, وہ فیلڈ میں جا رہے ہیں, ورک کر رہے ہیں. اب جو ہم آنے والے صحافی ہیں ہم کیا کریں, اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہمارا تو کانفیڈنس لوز ہوگا. تو اس نام کی نہیں, ادارہ اس پہ کام میں میرا یہ خیال ہے کہ ایک بات تو یہ کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں نا, انٹل انلیس کہ کوئی ایسا آپ کا کنٹینٹ ہو جس سے کسی کو مسئلہ نہ ہو, ویسے تو ایسا کوئی کنٹینٹ ہو ہی نہیں سکتا. اگر بالکل ہی پازیٹیو کنٹینٹ بھی ہو نا تو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھی جو سہیلی ہے اس کے مسئلہ ہو گیا, اس پہ ویوز کیوں اتنے آ رہے ہیں. کسی نہ کسی کو مسئلہ ضرور ہونا ہے, کوئی بھی کام کر لیں زندگی کا. آپ ادھر آئے ہوں گے, ہو سکتا ہے کسی دوست نے کہا ہو یار میرے پاس بیٹھو, ہو سکتا ہے کہیں گھر والوں نے کہا ہو اتنی گرمی میں کہاں جا رہے ہو یار. ایک تو بات یہ کنٹینٹ والی بات ہے, جرنلزم ہے, رپورٹنگ ہے, اس میں بھائی مسئلے تو آنے ہیں. ایک بات تو یہ عام لوگوں سے ہٹ کے اگر ہم یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ہم عام لوگوں سے زیادہ پہچانے جاتے ہیں, ہمارا کام جلدی ہو جاتا ہے. بعض دفعہ ہم لائن میں کھڑے ہوتے ہیں, کوئی کہتا ہے وہ سر آپ ادھر آ جائیں, تو یہ بھی تو فائدے اٹھاتے ہیں نا. ہمیں بہتر سیلریز ملتی ہیں, ہمیں اور سہولیات ملتی ہیں جو آپ کو شاید میسر نہیں ملتی, اور آپ کو آنے والے دنوں میں ملیں گی. تو اس کے لیے بھی تیار رہیں. کیا نہیں ہوتا یہاں پہ, کیا لوگوں کو ملک چھوڑ کے نہیں بھاگنا پڑتا جو صحافی ہیں؟ کیا یہاں پہ لوگوں کے چینل نہیں بند کر دیے جاتے, لوگوں کے اشتہار نہیں بند کر دیے جاتے؟ بھائی ان کے لیے تو اب تیار رہنا نا. اب آپ کو یہ نہیں کہ آپ سوچ رہے ہیں یار یہ اس کی عمران کے ساتھ ہوا تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا. بہت سے لوگ ہیں کہ آپ ایسا نہیں ہے, لیکن آپ کو پوچھنا چاہیے. یہ تو آپ نے خود طے کرنا ہے بھائی میری کریج کتنی ہے, میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں کر سکتا. ایک بات تو یہ. دوسرا یہ بھی نہیں کہ آپ کے پہلے دنوں میں آپ کو کہوں کہ پہلے دنوں میں جا کے یہ کام کرنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں کہ یار میری اہمیت اتنی ہوگی, میں نے اپنے پہلے دنوں میں کچھ کرنا چاہا تو مجھے کسی نے کہا کہ یار یہ آپ نہ کریں. میں نے کہا یہ فلاں صحافی نے تو کیا تھا. اس نے کہا فلاں صحافی جب اس کا ادارہ نکال دے گا تو اس کے بعد 5 ادارے مزید میں جانتا ہوں جو ان کو لینے کے لیے تیار کھڑے ہیں. ایک بات ہوگی. تو اگر آپ ہی اپنے پہلے دنوں میں یہ کام آپ پہلے تھوڑا اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اگر آپ کو ایک ادارہ نکالے دوسرا, تو مجھے یقین ہے کہ اگر ان صاحب کو نکال دیا گیا تو 2 سے 4 ادارے ان کو لینے کے لیے تیار ہوں گے اور وہ چلے جائیں گے وہاں پہ. یا اگر وہ یہ بھی نہیں کریں گے تو اب وہ اسی کے اوپر یا باقی بھی چیزوں کے اوپر کنٹینٹ بنانے کی ہمت رکھتے ہیں. اب یوٹیوب آپ کے سامنے اگر ادارہ آپ کو نکال دیتا ہے تو لوگ اپنے یوٹیوب پہ بیٹھ کے لاکھوں کما بھی رہے ہیں, اپنی بات بھی کر رہے ہیں, اور بڑی آزادی کے ساتھ اور بڑے سہولت کے ساتھ کہہ بھی رہے ہیں. کوئی ایسا بندہ جس کا یوٹیوب چینل جو چلا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یار یہ چل نہیں رہا, آپ کا چل نہیں رہا. نہیں, پہلے ویوز بڑے آتے تھے بہت, اب نہیں آ رہے. جی ڈی پاکستان, یا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ شروع میں تھا غریباں کا ٹی وی, وہ چینج کر کے پھر کر دیا جی ڈی پاکستان نے. یہ بھی ریزن. تو پہلے کتنے آ رہے تھے آپ کے؟ پہلے الحمدللہ ٹھیک تھے. تو ابھی کب کتنی دیر ہوئی کام ہونا شروع ہوئے؟ تقریباً 2-3 ماہ ہو گئے. اب آپ نے آخری لگایا ٹریفک پولیس. ہاں جی, یہ ٹریفک پولیس وارڈن کی بدماشی, چاقو مار کر شہری کا سر پھاڑ دیا اور آئی فون بھی لے گیا. 7 دن پہلے آپ نے لگایا, 63 ویوز. اس سے نیچے آپ نے لگایا لاہور کا کٹنگ بوائے جو راتوں رات مشہور ہو گیا. اور اس سے پہلے آپ کے ویوز اچھے تھے. سال پہلے آپ نے لگایا تھا لو پرائز نیلا گنبد لاہور کڈس, کوبرا کی چربی تیل کی طاقت ایسی کہ پہاڑ بھی چیر دیتے ہیں.
यार इसमें जो मुझे समझ आया ना, मैं बाकी लोगों की भी आसानी के लिए, अगर आप इनका चैनल देखेंगे, अगर मैं आपको यहाँ से दिखा पाऊँ, ये मैंने चैनल खोला है और आप पहला थंबनेल पढ़ने के लिए मुझे यहाँ से ना मोबाइल यहाँ पे लाना पड़ा है। एक तो ये हो गया, आपने जो फाउंड लगाया ना, उसकी जो बात है, आपका कंटेंट है, मुझे नहीं पता अंदर वीडियो में क्या, अभी तो हम वीडियो में भी हो सकता है कोई मसला हो या हो सकता है ज़्यादा अच्छी हो। यार मुझे यहाँ से मोबाइल यहाँ लाना पड़ा, उसका कलर ऐसा है फाउंड का, उसका साइज़ ऐसा है, वो बात ऐसी है। आप मुझे बताएं, मैं घर में अगर लेटा हुआ हूँ और मेरे सामने इस तरह से यूट्यूब पे ये थंबनेल आ रहे हों और मुझसे पढ़े ना जा रहे हों, तो मुझे कौन सा आप पैसे देते हैं महीने के कि मैं आपकी वीडियोस देखा करूँ? क्या ख्याल है? यानी इसका टैक्स ऐसा होना चाहिए कि अगर जिसकी कोई, मेरी तो नज़र भी ठीक है, जिसकी नज़र ख़राब भी हो, थोड़ा वो पढ़ता हो, तो वो ऐसा वो पढ़ सके। दूसरा, इसके जो कलर्स का इस्तेमाल है वो कोई इतना दिलकश होना चाहिए कि लोग देखें। नीचे कुछ है, जिस तरह अब आपने येलो का इस्तेमाल किया इसके ऊपर, इस पर व्यूज़ देखें 583 हैं, व्यूज़ भी ज़्यादा हैं, जिस पर टैक्स आपका पढ़ा जा रहा है। बाकी हो सकता है एक आधी वीडियो एक्सेप्शनल केस होती है। 7 रिजवी का काफ़िला लाहौर पहुँच गया, अब अगला लाएअमल क्या होगा हुकूमत को चैलेंज, 45 व्यूज़ हैं, 2 उर्दू की गलतियाँ इसमें, ठीक है। लाएअमल ऐसे नहीं लिखा जाता, और चैलेंज जो है उसमें भी ये अजाफी है। ये है, अब आपने करना क्या है, ये गलतियाँ हम सबसे होती हैं, ये भी ठीक है, कोई ऐसी नहीं है कि नाकाबिले कबूल नहीं है। आप सिर्फ ये देखेंगे यार, ये थंबनेल जब इस तरह से आ रहा है सीरीज़ में, तो क्या ये पढ़ा जा रहा है, क्या ये अट्रैक्टिव है, क्या इसमें कुछ है, क्या पब्लिक का कोई इंटरेस्ट है इसमें, कोई 100 बंदे का, 200 बंदे का, 1000 बंदे का, 5000 बंदे का। फिर एक तो ये देखें, फिर कलर्स का इस्तेमाल उसके मुताबिक करें, फिर कोशिश करें कि उसमें गलती ना हो। उसकी वजह क्या है, किताब खोल के मैंने आगे बाद में पढ़नी है, अगर टाइटल में मुझे गलती मिल गई तो मैंने कहना है ये बंदा फारिग है, मैंने क्या कहना है, आपकी ऑडियंस ने कहना है। तो ये इसकी वजूहत है। उसमें भी अब टेक्निकली इसकी 100 वजूहत आगे भी हो सकती हैं कि आप पता नहीं किस तरह से टैग्स लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहले जाके चेक करते हैं नहीं, वो एक अलहदा मौजू है पूरा। लेकिन उसके अलावा कोई बंदा जिसका यूट्यूब चैनल चल नहीं रहा, मैं पोस्टमार्टम नहीं करूँगा, सिर्फ ऐसे हल्का फुल्का देखूँगा। ऐसी बातें करना चाहिए, खुशी हुई मुझे। चैनल बनाया 1 साल हो गया, लेकिन मैं स्टॉप था दरमियान में, वीडियो नहीं लगा रहा था। वो तो आप खुद नहीं ना चलाना चाह रहे। और दूसरी बात ये, मैंने लगाई थी, अच्छा आपकी कितनी लगाई थी? अभी 1 हफ्ता मैंने लगाई। और उसके बाद नहीं लगाई? अच्छा एक बात ये है, अपनी ना इस गलत फहमी को दूर करें कि लोग आपके इंतज़ार में बैठे हैं कि जनाब हज़रत लाएंगे ना एक हफ्ते बाद, तो फिर वो देखेंगे। ये शाहरुख खान की मूवी नहीं है जिसका लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ये आपका यूट्यूब चैनल है। इस पर एक तो रेगुलर लगाएं, अगर एक दिन में, अगर एक हफ्ते में एक लोग लगाना चाहते हैं, वैसे तो ये कम है रेशो, अगर लगाना चाहते हैं तो एक दिन इसका मुकर्रर हो। जिसका राइटर लिखता है ना, एक ही टाइम पे आता है, कॉलम आता है, हफ्ते को आना है, आपका कंटेंट भी कोई इसका दिन मुकर्रर हो, टाइम हो। फिर जब बहुत सी वीडियोस लगा लेंगे ना, अगर पहली 50 वीडियोस लगा लेंगे, तो यूट्यूब आपको सबसे बेहतर गाइड करता है। वो आपको दिखाता है कितनी लड़कियां इंटरेस्टेड हैं आपके कंटेंट में, कितने बाबे देख रहे हैं, कितने, और आप फिर अपनी नीश तय कर लें, फिर आप अपना टाइम तय कर लें, यार इस टाइम लगाना। हो सकता है आपकी ऑडियंस पाकिस्तान की हो ही ना, सारी ऑडियंस इंडिया से आ रही हो, सारी ऑडियंस अमेरिका से आ रही हो, अमेरिका का और यहाँ का टाइम जोन का फ़र्क है। इन चीज़ों को अगर आप नज़रअंदाज करके, तो चैनल कैसे चलेगा? आपका चैनल कैसे चल रहा है? बनाया नहीं, इसलिए नहीं चल रहा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक नेमत है, और आप डेली लगाएं। हाँ, और कोशिश करें कि 10, 15, 20 के बाद यूट्यूब आपको बता देगा, चाहे 10 व्यूज़ भी आएंगे ना, वो बता देगा आपको कि ये वो काम है जो आपको कोई पीछे हाँक के नहीं करवा रहा। आपने अपनी मर्ज़ी से करना है। वो ख़वातीन जो घर बैठी हैं, वो अपना मौजू तलाश करें कि वो किस चीज़ में बेहतर है। ज़रूरी नहीं कि आप उन्होंने कुकिंग ही करनी है, हो सकता है कोई और मौजू अच्छा हो जिसमें वो बेहतर हो। आप अगर तलफ़ुज़ अच्छा बता सकते हैं, उर्दू का, इंग्लिश का, रशियन का, आप वो बता दें। आप अच्छी नात पढ़ते हैं, आप उसका चैनल बना लें। आपकी आवाज़ अच्छी, लेकिन आपको मौसीकी से लगाओ, तो मौसीकी वाले भी बेशुमार वहाँ पे लोग हैं, आप वो कर लें। मैं अब वापसी पे देख लूँगा, फ़िलहाल तो मैं जेनेरिक सब के लिए बात कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पे बैठे वाले सबको फ़ायदा हो। तो आप ये देखें कि अगर आप ढोल भी बजाते हैं ना, और अच्छा बजाते हैं, बेसुरा नहीं बजाते, तो भी यूट्यूब आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद की है चीज़। आप इस पे लगाएं, लेकिन जो चंद एक टेक्निकल गलतियाँ, उनसे परहेज़ करें। बाकी कोई माइनर डिटेल हो तो वो यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो आपको बता सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तवज्जो से सुना। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि इतनी बड़ी फील्ड है, इतना सारा कंटेंट है, एक नए रिपोर्टर को किस एरिया में काम करना चाहिए, किस टाइप का कंटेंट जो है वो
शुरू में उसको चूज़ करना चाहिए? यार ये तो ایک بات ہے کہ بندہ رپورٹر جو ہے جس طرح ہم انٹر کرتے ہیں ایف اے کرنے کے بعد بی اے کرتے ہیں پھر ہم سوچتے ہیں نہیں ہمیں تو یہ بننا چاہیے تھا وہ بننا چاہیے تھا. بعض دفعہ ماسٹر کے بعد آپ کا ذہن کچھ اور ہوتا ہے, بعض دفعہ ایم فل کر لیتے ہیں اور کنفیوز ہی رہتے ہیں آپ. میرا خیال ہے آپ 4-5 مختلف چیزوں میں جو آپ کو لگے کہ یار یہ 4 چیزیں ہیں آپ کو ایگزیکٹ سمجھ نہیں آ رہی, آپ ان پہ کام کرنا شروع کر دیں. کہیں نہ کوئی سرا آپ کے ہاتھ لگے گا کہ یار میں اس چیز میں بہتر ہوں. آپ اپنے آس پاس والوں سے رائے لے سکتے ہیں, آپ کسی بہتر جو آدمی پرانا ہے اس سے رائے لے سکتے ہیں. تو آپ 2 سے 4 چیزوں میں تباہ آزمائی کر لیں, جو اس میں بہتر ہو, جو اس میں فیڈ بیک آپ کو لگے یا آپ کا دل انر بھی مطمئن ہو کہ یار یہ ہو سکتا ہے, کسی سے مشورہ مانگ لیں, وہ طے کر لیں اور پھر اس میں لگ جائیں. یہ T20 میچ نہیں ہے, یہ ٹیسٹ میچ ہے. اس کو ٹیسٹ میچ سمجھ کے کھیلیں گے تو کامیاب ہوں گے. کم از کم میں کہتا ہوں 60 ویڈیو سے پہلے آپ کبھی بھی اپنے چینل کو یہ نہ دیکھیں کہ یار میرا چینل چل کیوں نہیں رہا. 60 ویڈیوز کے بعد انالائز کریں کہ یہ چل کیوں نہیں رہا, ٹھیک ہے نا. پھر آپ کو میں انشاءاللہ آ کے بتاؤں گا کہ ماشاءاللہ اس میں کتنی غلطیاں ہیں. ساتھ ساتھ دیکھتے بھی جائیں کہ لوگ کیسے اچھا کر رہے ہیں, کنٹینٹ دے رہے ہیں, کیا کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. مجھے یہاں سے ایک بات یاد آ گئی کہ میں جاتا تھا لوگوں کے پاس اور لوگوں سے ملنا, جا کے ملنا. تو اب یہ ذرا دیکھیں, تھوڑی سی میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں. جو لوگ ہیں نا جو تھوڑے سے نامور ہو گئے یا اپنے کام میں بہت اچھے ہیں, فنکار ہیں, مصنف ہیں, گلوکار ہیں, شاعر ہیں, تو ان کے پاس جب آپ جا کے کہتے ہیں نا السلام علیکم سر میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں اور میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں, ٹھیک ہے, یہ بات نا وہ روز 100 مرتبہ سنتا ہے. آپ کو آپ کے اس کہنے میں کوئی فرق نہیں ہے. مجھے 100 مرتبہ سننی پڑتی ہے. بعض میں بات کسی سے پوچھ لے نا بندہ ڈیٹیل کے, اچھا میں کام کیا کرتا ہوں, کہتے ہیں سر آپ وہ ہم ٹی وی کے ڈراموں میں آتے ہیں نا. اور کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کام کیا کریں, لیکن ان کو صرف یہ پتہ ہوتا ہے یار یہ ٹی وی پہ آتا ہے, یہ یوٹیوب پہ آتا ہے, یہ ہے وہ ہے. تو یہ اب مجھے ذیشان یاد رہے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سب تحفے لے کے آئیں, کوئی بات ایسی کریں, کچھ مختلف بتائیں اس کے بارے میں. میں ایک صحافی سے ملنے گیا, اینکر بڑے مشہور تھے, میں ان کے پاس گیا, انہوں نے کہا آپ کے پاس صرف 7 منٹ ہیں, بات کریں جو بھی کرنی ہے. ان کو لگا میں جا کے بات کروں گا کہ سر آپ بہت اچھے ہیں, میں نے یہ کیا. میں نے ان کو بتایا سر آپ نے 2 سال پہلے یہ کالم لکھا تھا, اس سے پہلے آپ نے یہ بات کہی تھی, ٹی وی پہ آپ نے یہ کہا تھا, آپ کے موقف میں تبدیلی ہے, یہ وہ گپ شپ لگانی شروع کر دی. ہم 40-45 منٹ بیٹھے. تو اس نے کہا یار ذرا اچھا مختلف بات ہے. میں بھی جب سیشن میں جاتا ہوں ادھر ادھر دیکھتا ہوں, میں دیکھتا ہوں یار لوگوں کی دلچسپی کسی اور چیز میں ہے. کچھ یونیورسٹی میں جاتے ہیں لوگ, دیکھتے ہیں اپنی اٹینڈنس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں اوکے بھائی ہمارا ٹائم تو اچھا گزر گیا, ہمیں کون سے کوئی, ہم تو جو اپنے انجوائے کر رہے ہیں اپنی زندگی. کسی نے اگر کچھ بننا ہے اس نے کچھ ایکسٹرا کرنا ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے اب کچھ ایکسٹرا کرنے کی.